کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سارا دن کام کر کے تھک ہار کر گھر آتے ہیں اور دل کو سکون ملنے کی بجائے گھر میں آ کر مزید تھکن محسوس ہونے لگتی ہے؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی بات پر ناراض ہے، بچے شور کر رہے ہیں، کچن میں کام پڑا ہے اور اوپر سے کسی چھوٹی سی بات پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر رات کو جب سب سو جاتے ہیں نا، تو آپ خاموشی سے سوچتے ہیں آخر ہمارے گھر میں سکون کیوں نہیں رہتا؟ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ گھر میں کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ بس روز کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ایک جملہ ادھر سے آیا، ایک جواب ادھر سے گیا، کسی نے منہ بنا لیا، کسی نے خاموشی اختیار کر لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ کبھی کبھی گھر کا سکون کسی ایک بڑے مسئلے سے نہیں جاتا، بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے آہستہ آہستہ ختم کرتی رہتی ہیں۔ اور شاید سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم خود بھی روز کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی نے آپ سے ایک بات کہی اور آپ نے فوراً جواب دے دیا، پھر سامنے والے نے جواب دیا، آپ نے دوبارہ جواب دیا، اور چند سیکنڈ بعد بات وہاں پہنچ گئی جہاں سے شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً شوہر نے کہا یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ بیوی نے کہا میں پورا دن کام کر رہی ہوتی ہوں، مجھے اور بھی تو کام ہوتے ہیں۔ شوہر نے جواب دیا تمہیں ہر کام کے لیے ایک بہانہ چاہیے۔ اور بس اب اصل مسئلہ کام نہیں رہا، اب بات پہنچ گئی آپ ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھتے ہیں اور آپ کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی۔ پھر پرانی باتیں نکلیں گی، پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہی کہا تھا، وہ بات بھی آپ نے ایسے ہی کی تھی، اور ایک چھوٹا سا کام پورے گھر کا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے گھر کا سکون برقرار رکھنے کی پہلی عادت یہ ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھیں۔ کچھ باتیں واقعی جواب مانگتی ہیں، لیکن کچھ باتیں صرف گزر جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یقین کریں ہر بحث جتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی خاموش رہ جانا شکست نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھداری ہوتی ہے کہ اگر میں نے ابھی جواب دیا تو بات بڑھے گی، اور اگر میں خاموش رہی تو شاید یہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ایک اور چیز جو ہمیں شاید بہت معمولی لگتی ہے لیکن گھر کے ماحول پر بہت اثر ڈالتی ہے، ہر وقت شکایت کرتے رہنا۔ صبح آنکھ کھلی نہیں کہ یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، کچن میں گئے یہ چیز یہاں کس نے رکھی، بچوں کو دیکھا تم لوگ اپنی چیزیں کبھی نہیں سمیٹتے، شوہر سے کہا آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اگر پورا دن ایسے ہی گزر جائے تو سوچیں گھر میں خوشی کی آواز کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اگر آپ پریشان ہیں تو خاموش رہیں، نہیں، تکلیف ہے تو بات کریں، مدد چاہیے تو مانگیں، تھکن ہے تو بتائیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرنا اور ہر وقت شکایت کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر آپ کہتی ہیں آج میں بہت تھک گئی ہوں، ذرا میری مدد کر دیں، تو سامنے والے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر ہر روز یہی ہو میں ہی سب کچھ کرتی ہوں، کوئی میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، کسی کو میری فکر نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ گھر کے لوگ آپ کی بات سننے کی بجائے اس سے بچنے لگتے ہیں، اور پھر انسان سوچتا ہے مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اور اب آتی ہے ایک ایسی عادت جو شاید گھروں میں سب سے زیادہ سکون خراب کرتی ہے، کمپیریزن۔ ہم اپنے گھر کو دوسرے کے گھروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، دیکھو فلاں کے شوہر نے اپنی بیوی کو یہ لا کر دیا، فلاں کے بچے کتنے اچھے ہیں، دوسروں کا گھر دیکھو ہر وقت صاف رہتا ہے، تمہاری بہن تو تم سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے، اور بچوں کے ساتھ تو ہم یہ غلطی بہت زیادہ کرتے ہیں، دیکھو تمہارا بھائی کتنے نمبر لے آیا، فلاں کا بیٹا تم سے چھوٹا ہے لیکن تم سے آگے ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح بچہ موٹیویٹ ہوگا، لیکن اکثر بچہ موٹیویٹ نہیں ہوتا، وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوں، اور یہی احساس بعد میں اسے اپنے ہی گھر سے دور کر سکتا ہے۔ ہر انسان الگ ہے، ہر بچے کی اپنی رفتار ہے، ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہے، ہر بیوی کی اپنی مشکلات ہیں، اور ہر گھر کی اپنی حقیقت ہے۔ اس لیے دوسروں کے گھر کا وہ حصہ دیکھ کر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اپنے پورے گھر کو اس سے کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ہمیں دوسروں کے گھر کی صرف کھڑکی نظر آتی ہے، اندر کا پورا گھر تو نظر ہی نہیں آتا۔ ایک اور عادت پرانے جھگڑے سنبھال کر رکھنا ہے۔ کچھ لوگ واقعی رشتوں میں ایک پوری فائل بنا کر رکھتے ہیں، آج کوئی بات ہوئی نہیں کہ کہہ دیا اچھا پچھلے سال تم نے کیا کیا تھا وہ بھول گئے، پھر 5 سال پرانی بات نکل آئے گی، پھر 10 سال پرانی،
اور آخر میں کسی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل مسئلہ شروع کس بات سے ہوا تھا۔ دیکھیں، غلطی کو اگنور کرنا ضروری نہیں ہے۔ بات ہوئی ہے تو بات کریں، کسی نے دل دکھایا ہے تو بتائیں، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر ہر دوسرے دن وہی بات واپس لا کر رشتہ زخمی نہ کریں۔ رشتہ تبھی سکون دیتا ہے جب اس میں غلطیوں کے ساتھ ساتھ معافی کی بھی جگہ ہو۔ اور اب ذرا بچوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم اکثر بچوں سے کہتے ہیں چپ کرو، شور مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں تمہیں؟ لیکن کبھی ہم یہ نہیں پوچھتے تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو؟ بچہ پورا دن اسکول میں رہا، پھر ہوم ورک کیا، پھر کسی بات پر دوست سے مسئلہ ہوا، پھر گھر آیا تو ہم نے کہا بیگ سیدھا رکھو، جوتے ادھر کیوں پھینکے ہیں، پڑھنے بیٹھو، اور بچہ پھٹ پڑا۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ بچہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی بدتمیزی کے پیچھے بھی تھکن ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور کبھی بچہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھ کر کہے کیا ہوا، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، بس اتنا سا۔ ہر مسئلے کا فوراً حل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بچے کو صرف سنا جانا چاہیے۔ اور ایک چیز جو آج تقریباً ہر گھر میں ہے، موبائل۔ میں موبائل کو برا نہیں کہہ رہی، ہم سب استعمال کرتے ہیں، مسئلہ موبائل ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی موبائل ہمارے گھر کے لوگوں سے زیادہ ہماری توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ شوہر موبائل میں، بیوی موبائل میں، بچے موبائل میں، اور سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر کوئی اپنی الگ دنیا میں مصروف ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پہلے گھر میں بڑی رونق ہوتی تھی، تو کبھی کبھی صرف 30 منٹ کے لیے موبائل ایک طرف رکھ کر دیکھیں، کھانے کی میز پر، یا چائے کے وقت، یا رات کو سونے سے پہلے۔ بچوں سے بات کریں، شوہر سے بات کریں، گھر والوں سے پوچھیں آج کا دن کیسا گزرا۔ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ گھر کو سکون دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوئی بہت بڑی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی صرف ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک بہت خوبصورت لفظ، ہم۔ گھر صرف میں سے نہیں چلتا، میں نے کیا، مجھے کیا ملا، میرے لیے کیا ہے، میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ اگر ہر شخص صرف اپنا حساب رکھے گا تو گھر میں حساب تو بہت ہوگا لیکن سکون کم ہوگا۔ اس کی بجائے کبھی سوچیں آج میں نے گھر والوں کے لیے کیا آسان کیا۔ اگر ماں تھکی ہوئی ہے تو بچہ اپنی چیزیں خود سمیٹ لے، اگر شوہر تھکا ہوا ہے تو بیوی ایک کپ چائے دے کر بس اتنا کہہ دے آج بہت تھک گئے ہوں گے۔ اور اگر بیوی سارا دن گھر کے کام میں لگی رہی ہے تو شوہر یہ نہ سمجھے کہ گھر کا کام تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ایک جملہ، آپ نے آج بہت کام کیا ہے۔ یقین کریں کبھی کبھی یہ چھوٹے جملے انسان کی پوری تھکن تو نہیں لیکن ختم تو نہیں کر دیتے، لیکن کم ضرور کر دیتے ہیں۔ اور اب سب سے اہم چیز، لہجہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے تو یہی بات کہی تھی، اسے برا کیوں لگ گیا؟ کیونکہ شاید بات سے زیادہ لہجہ چپ گیا تھا۔ آپ کہیں یہ کام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، اور یہی بات یوں کہیں اگر ممکن ہو تو یہ کام ابھی کر دیں۔ بات تقریباً وہی ہے لیکن گھر کا ماحول بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم باہر والوں سے اپنے لہجے کا بہت خیال رکھتے ہیں، دکاندار سے نرمی، مہمان سے نرمی، دوست سے نرمی، لیکن گھر والوں کے لیے کہتے ہیں یہ تو اپنے ہیں، ان سے کیا فارمل ہونا۔ لیکن اصل بات تو یہی ہے، اپنوں کو ہی ہماری نرمی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب شاید کوئی سوچ رہا ہو اچھا تو کیا گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ میرا مطلب یہ نہیں، اختلاف ہر گھر میں ہوتا ہے، کبھی شوہر بیوی کی رائے مختلف ہوگی، کبھی بچوں سے مسئلہ ہوگا، کبھی مالی پریشانی ہوگی، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ گھر کا سکون یہ نہیں کہ وہاں کبھی اختلاف نہ ہو، اصل سکون یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود رشتے محفوظ رہیں۔ مسئلہ سامنے ہو تو دونوں لوگ مسئلے کے خلاف کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ ہم دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ سوچ گھر کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی عادت، آج سے گھر میں شکریہ کہنا شروع کریں۔ ہمیں لگتا ہے گھر والوں کو تو خود معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی زبان سے بھی کہنا چاہیے، کھانا بنایا ہے، شکریہ، بچے نے اپنا کام خود کیا، شاباش، بہت اچھا کیا، شوہر نے کوئی کام کر دیا، تھینک یو، آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن گھر کے ماحول میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور ایک ساتھ ایک اور لفظ، معاف کرنا۔ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں ایگو نہ لائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پورے گھر کی خاموشی توڑ دیتا ہے۔
اب اگر آپ چاہیں تو ایک 7 دن کا چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، صرف 7 دن کسی کی بات کا فوراً غصے میں جواب نہیں دینا، 7 دن بچوں کو بلا وجہ نہیں ڈانٹنا، 7 دن پرانی لڑائیاں دوبارہ نہیں چھیڑنی، 7 دن کھانے کے وقت موبائل ایک طرف رکھنا ہے، 7 دن روز گھر کے کم از کم ایک فرد کی تعریف کرنا ہے، اور سب سے اہم، ہر رات سونے سے پہلے خود سے صرف ایک سوال کرنا: آج میری وجہ سے میرے گھر میں سکون بڑھا یا کم ہوا؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں پوچھنا، صرف اپنے آپ سے، کیونکہ ہم اکثر پورے گھر کا حساب رکھتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، کس نے مجھے کیا کہا، کس نے میری مدد نہیں کی، لیکن کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھتے میں نے آج گھر کے ماحول میں کیا شامل کیا۔ اور آخر میں بس ایک بات، گھر کو پرسکون بنانے کے لیے نہ مہنگا فرنیچر چاہیے، نہ بہت بڑا گھر، نہ ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ کبھی گھر بکھرا ہوا ہوگا، کبھی کھانا وقت پر نہیں بنے گا، کبھی بچے شور کر رہے ہوں گے، کبھی شوہر بیوی میں اختلاف ہوگا، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سب کے درمیان اگر ایک دوسرے کے لیے احترام باقی ہے تو گھر پھر بھی گھر رہتا ہے، ایسا گھر جہاں بچہ اپنی بات کہنے سے نہ ڈرے، جہاں بیوی اپنی تھکن بتا سکے، جہاں شوہر اپنی پریشانی شیئر کر سکے، جہاں غلطی پر بات ہو لیکن انسان کو برا نہ بنایا جائے، جہاں شکریہ، معاف کرنا اور میں تمہیں سمجھتی ہوں جیسے الفاظ عام ہوں، کیونکہ آخر ہم سب باہر کی دنیا سے لڑ کر واپس اسی گھر میں آتے ہیں، اور اگر گھر آ کر بھی دل کو سکون نہ ملے تو پھر انسان جائے کہاں؟ اس لیے شاید گھر کو بدلنے کے لیے ہمیں کسی اور کے بدلنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، شاید شروعات ہم خود سے کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک نرم جملہ کسی کا پورا دن بدل دے، آپ کا ایک "کوئی بات نہیں" کسی کا دل ہلکا کر دے، آپ کا ایک "میں تمہیں سمجھتی ہوں" کسی کو اندر سے مضبوط کر دے، اور شاید آپ کے گھر میں سکون کسی بڑی تبدیلی کا انتظار نہیں کر رہا، شاید وہ صرف آپ کے ایک نرم رویے کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں کسی اور گھر تک بھی پہنچنی چاہیے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے صرف ایک بات بتائیں، آپ کے خیال میں گھر کا سکون سب سے زیادہ کس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ شاید آپ کا ایک جواب کسی اور کے لیے بہت فائدہ مند ہو۔ اللہ ہمارے سب کے گھروں کو محبت، سکون، عزت اور برکت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔